نمبر 6 مسح کرنا. وامسحوا برؤوسکم، اپنے سروں کا مسح کرنا. یہ جو ہے نا، اس میں لوگوں کے بہت سوال ہوتے ہیں. سر کے مسح کے مختلف طریقے. پہلا طریقہ، دونوں ہاتھوں کو سر کے اگلے حصے سے، دونوں ہاتھ، یہ پورے ہاتھ ہیں، اگلے حصے سے پیچھے لے جانا، پیچھے سے آگے لانا. یہ ایک طریقہ ہے. ٹھیک ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، عامر بن یحییٰ المازنی اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے عبداللہ بن زید سے پوچھا، کیا آپ مجھے دکھا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح وضو کیا ہے؟ عبداللہ بن زید نے کہا ہاں. تو انہوں نے وضو کا پانی منگوایا. تو جب سر کا مسح کرنے لگے تو اپنے دونوں ہاتھوں سے سر کا مسح کیا، اس طور پر کہ اپنے ہاتھ پہلے پیچھے لائے پھر آگے لے گئے. مسح سر کے ابتدائی حصے سے شروع کیا، پیچھے سے نہیں شروع کیا، آگے سے شروع کیا. پھر دونوں ہاتھ گدی تک، گدی کہتے ہیں یہ گردن کا جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے، گدی تک لے جا کر وہیں سے واپس لائے جہاں سے مسح شروع کیا تھا. پھر پیر دھوئے. ٹھیک ہے. مقدام بن مادی کرب سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا. جب آپ سر کے مسح پر پہنچے تو آپ نے اپنی دونوں ہتھیلیاں سر کے شروع میں رکھی، سر کے شروع میں رکھی، انہیں گدی تک سر پر پھیرا، پھر انہیں وہیں سے واپس لے آئے جہاں سے شروع کیا تھا. یہ ایک طریقہ ہے. دوسرا طریقہ، سر کے اگلے حصے سے شروع کرتے ہوئے بالوں کی سمت میں سارے سر کا مسح کرنا. اس طرح کے بالوں کی ہیئت تبدیل نہ ہو، یعنی یوں کر کے نیچے تک لے جانا. نہیں ضروری ہے کہ اس طرح لے جانا، بلکہ اگر آپ نے رائٹ لیفٹ کیا ہو نا، یعنی یہاں رکھ کے سارا، لیکن سارا سر کور ضرور ہو. ٹھیک ہے. اوکے. ربیہ بنت معوذ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاں وضو کیا تو پورے سر کا مسح کیا. اوپر سے سر کا مسح شروع کرتے، اوپر سے. ٹھیک ہے. اوپر سے ہر جانب سے بالوں کی لٹوں کے رخ پر ہاتھ پھیرتے، کیونکہ آپ کے بال لمبے تھے نا، یعنی یہاں سے شروع کرتے اور ہر جانب بالوں کی لٹوں کے رخ پر لے کے جاتے، اوپر سے نیچے. اور آپ بالوں کو ان کی ہیئت سے حرکت نہ دیتے تھے، یعنی کوئی ایسے ایسے کر کے نہیں کرتے تھے یا کوئی ان کو الٹا نہیں کرتے تھے، بلکہ بس سیدھا سیدھا کرتے تھے. ٹھیک. اب اس میں مزید دیکھیے گا، یہ بہت مزے کی حدیث ہے، اس میں ایک اور حکم بھی پتہ چل رہا ہے. ابو عبداللہ سالم سبلان حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں، اور عائشہ رضی اللہ عنہا ان کی امانت داری سے بہت خوش تھی اور ان سے اجرت پر کام کروایا کرتی تھی. وہ کہتے ہیں کہ مجھے عائشہ رضی اللہ عنہا نے دکھایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے وضو فرمایا کرتے تھے. انہوں نے 3 دفعہ کلی کی اور ناک جھاڑا اور اپنا چہرہ 3 دفعہ دھویا، پھر اپنا دایاں ہاتھ اور بایاں ہاتھ یعنی بازو 3 دفعہ دھوئے. پھر عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنا ہاتھ سر کے اگلے حصے پر ماتھے کی طرف رکھا اور پیچھے تک پورے سر کا 1 دفعہ مسح کیا بس. پھر انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے کانوں پر پھیرے اور رخساروں پر پھیرے، پیچھے سے واپس نہیں لائی، کیونکہ ہم لوگوں کو صرف ایک طریقہ بتاتے ہیں، پھر وہ ہر ایک سے پوچھتے پھرتے کیسے کریں، بال خراب ہوتے ہیں، صرف پیچھے لے گئی. اچھا. سالم کہتے ہیں جب میں مکاتب تھا تو آپ کے پاس آیا کرتا تھا، وہ مجھ سے پردہ نہیں کرتی تھی بلکہ میرے سامنے بیٹھ کر مجھ سے باتیں کیا کرتی تھی، حتیٰ کہ میں ایک دن ان کے پاس آیا اور میں نے کہا اے ام المومنین میرے لیے برکت کی دعا فرمائیے. وہ کہنے لگی کیا بات ہے؟ میں نے کہا اللہ نے مجھے آزاد فرما دیا ہے. وہ کہنے لگی اللہ تمہارے لیے برکت فرمائے. اس کے بعد میرے سامنے پردہ لٹکا لیا اور اس دن کے بعد میں نے انہیں نہیں دیکھا. تو غلام سے پردہ نہیں ہوتا نا، تو غلام جب آزاد ہو گیا تو پھر پردہ ہو گیا. تو اس طرح حضرت عائشہ نے بہت لوگوں کو سکھایا، کسی کو دودھ پلوایا اور محرم بنایا، یعنی امت کو تعلیم دی. تو اپنے بچوں کو بھی آپ وضو کر کے دکھا، یعنی کہ واش روم میں جب منہ اس طرف ہوتا ہے تو کیا دیکھیں کیا کر رہے ہیں کیا نہیں، تو آپ بیٹھ کے آرام سے جب ریلیکس موڈ میں ہو تو ان سے کہ اچھا کر کے دکھاؤ مجھے، تو کروائیں ان سے، اور پھر ساتھ ساتھ خود کر کے دکھائیں ان کو. تیسرا طریقہ، دونوں ہاتھوں کو سر کے پچھلے حصے سے آگے لانا اور آگے سے پیچھے لانا، یعنی شروع کہاں سے کرنا؟ پیچھے سے آگے اور آگے سے پیچھے. دیکھیے جب علم کی وسعت ہوتی ہے نا تو دلوں میں بھی وسعت ہوتی ہے، اور لوگ جب ورائٹی آف ویز کے ساتھ کوئی کام کرتے تو آپ ان کو برا بھلا نہیں سمجھتے، ورنہ دل میں ایک بدگمانی اور ایک اپنے علم کی وہ جو ہوتی ہے نا تکبر سا کہ مجھے بہت پتا ہے، اور دوسروں سے بیکار کے جھگڑے، یہ پھر نہیں ہوتے.
یعنی اگر نہ علم ہو تو پھر ہوتے ہیں، اگر علم ہوتا ہے تو انسان کہتا ہے اس کی رخصت ہے. عبداللہ بن زید روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے. ہم نے آپ کے لیے تانبے کے برتن میں پانی نکالا، اس سے آپ نے وضو کیا، 3 بار چہرہ دھویا، 2 بار ہاتھ دھوئے اور سر کا مسح کیا، یعنی بازو 2 بار دھوئے. اس طرح کہ پہلے آگے کی طرف ہاتھ لائے، پھر پیچھے کی جانب لے گئے اور پیر دھوئے. ٹھیک ہے، آپ نے یہ مختلف کیوں طریقے کیے؟ کیونکہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اگلے حصے میں کوئی ایسی تکلیف ہو سکتی ہے یا کوئی ضرورت یا کوئی وجہ ہو سکتی ہے کہ جس سے انسان کو پیچھے سے شروع کرنا پڑے، تو اجازت ہے، رخصت ہے. کچھ لوگوں کے بال ہوتے ہی نہیں، کچھ لوگوں کے بال بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے بال لمبے ہوتے ہیں، کچھ کی چٹیاں ہوتی ہیں، کچھ نے کئی ڈالر دے کے بال بنوائے ہوتے ہیں، گنجائشیں موجود ہیں. ٹھیک ہے، پھر ہے کان صاف کرنا. یہ تو تھا سر کے بالوں کی بات، اب کانوں کی بات ہے. ربیہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو اپنی دونوں انگلیاں اپنے کانوں کے سوراخ میں ڈالی، یعنی جب سر کا مسح کر لیا تو پھر دونوں یہ شہادت کی انگلیاں جو تھی وہ کانوں کے سوراخ میں ڈالی. کان اور سر کے لیے ایک ہی دفعہ پانی لینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان سر میں شامل ہے، ناک اور منہ کس میں شامل ہے؟ چہرے میں شامل ہے، اور کان سر میں شامل ہے، ان کا تعلق اس سے. کبھی ہم نے سوچا کہ ہم پورے اوپر والے حصے کو ایک طرح سے صاف کرتے ہیں جب وضو ہوتا ہے، دانت اور ناک اور کان اور آنکھیں اور چہرہ اور بال اور سب. شہادت کی انگلی سے کان کے اندر کا مسح کرنا اور انگوٹھے سے باہر کا. شہادت کی انگلی سے اس سامنے والے حصے میں، اس سارے میں کرنا، یہاں سے شروع کر کے یہاں، اور انگوٹھے سے پیچھے والے حصے میں. ٹھیک ہے، اس میں اگر اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر لے تو اتنی بڑی بات نہیں. ٹھیک ہے، ایز لانگ ایز آپ کی انگلیاں یہ اندر والے حصے میں جا رہی ہیں، یعنی آسانی سے، سہولت سے جہاں تک جاتی. اور پھر یہ جتنے بھی بل ہیں نا کان کے، یہ ان سب کے اندر بھی. اچھا، کچھ لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کانوں کے اندر میل ان حصوں میں جمی ہوتی کیونکہ کبھی انہوں نے پراپر مسح ہی نہیں کیا ہوتا، بس ایسے کر کے ایسے انگلی پھیر کے باہر سے. اس حصے سے آپ کو ناگوار لگتا ہوگا میں کچھ باتیں کرتی ہوں، لیکن معافی چاہتی ہوں کیونکہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو ان کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ ان چیزوں کی صفائی ضروری ہے. تو بہرحال تو انگلی سے کیا کریں گے آپ؟ دونوں انگلیوں سے اکٹھا ہی کر لیں گے، یہ نہیں کہ ایک دفعہ ایک انگلی سے پھر دائیں ہاتھ کی دوسری، نہیں، دونوں کے ساتھ دونوں انگلیوں سے یہاں سے شروع کر لیں، اس جگہ سے کانٹے پہننے کی جگہ سے شروع کر کے پھیرتے جائیں، پھیرتے جائیں، پھیرتے جائیں، پھیرتے جائیں، اور اندر تک لے جا کے پھر یہ انگوٹھا جو ہے اس سے پیچھے کا حصے کو کر لیں. انگلیوں سے پچھلا حصہ نہیں پھیرنا، انگوٹھے سے پچھلا حصہ اور شہادت کی انگلی سے اندر کے سارے حصے. ہاں، اگر آپ نے ٹاپس پہنے ہوئے اور وہ آپ کی سکن کے ساتھ فکسڈ ہیں تو غسل جنابت نہیں ہوگا اگر وہاں پانی نہیں گیا، یہ یاد رکھیے. نوز پن بھی گھما لیجیے. بگننگ آف دا کنال تک جائیں گے، کنال کے اندر تو انگلی جاتی بھی ہو تو نہیں لے جائیں کیونکہ کان کا پردہ نہ متاثر ہو، یعنی سہولت سے جہاں تک آپ کی اس کنال تک جاتی ہے جائے. عمر بن شعیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں اور وہ دادا سے، ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، وضو کیسے کیا جاتا ہے؟ تو آپ نے برتن میں پانی منگوایا، پھر اپنے ہاتھ دھوئے 3 بار، پھر چہرہ 3 بار، پھر دونوں کلائیاں 3 بار، پھر اپنے سر کا مسا، اور اپنی شہادت کی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالی اور اپنے انگوٹھوں سے اپنے کانوں کے اوپر کا مسا کیا، اور شہادت کی انگلیوں سے اپنے کانوں کے اندر کا کیا. شہادت کی انگلیوں سے اپنے کانوں کے یعنی سامنے والے حصے کا اور انگوٹھے سے پچھلے حصے کا. نمبر 8، پاؤں دھونا. وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لو. پہلے دایاں پاؤں دھونا، پھر بایاں پاؤں دھونا. صحیح بخاری میں آتا ہے پھر اپنا دایاں پاؤں 3 بار، اس کے بعد بایاں پاؤں 3 بار دھویا. 3 بار دھونے کا مطلب ہے کہ 3 بار پانی کی دھار ڈالی، یہ نہیں کہ ایک دفعہ دھو کے بریک کرے، پھر ایسا نہیں، یعنی کنٹینیوسلی کریں گے لیکن 3 بار اس میں پانی ایک طرح سے ڈالیں، جس سے اگر آپ ٹیپ کے نیچے ہیں تو 3 دفعہ ہاتھ ملیں گے. پھر پانی کا ایک چلو لیا، اپنے دائیں پاؤں پہ ڈالا یہاں تک کہ اسے دھویا، پھر دوسرا چلو پانی سے لے کر اس سے اپنا بایاں پاؤں دھویا. اس کے بعد کہنے لگے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا. بائیں ہاتھ سے دونوں پاؤں دھونا، بائیں ہاتھ سے دونوں پاؤں دھونا.
پھر اپنے دائیں ہاتھ سے اپنے دائیں پاؤں پر 3 مرتبہ پانی بہایا، پھر اپنے بائیں ہاتھ سے مل کے دھویا. جیسے ناک میں پانی ڈالتے ہیں نا دائیں ہاتھ سے، اور ناک جھاڑتے ہیں بائیں ہاتھ سے، ایسے ہی پاؤں پہ پانی ڈالتے ہیں دائیں ہاتھ سے اور ملتے ہیں اس کو بائیں ہاتھ سے. اب دیکھیں کہ ہمارے دین میں ایک طہارت کا جو احساس ہے نا وہ بھی برقرار رکھا گیا ہے کہ سارے وہ کام جیسے ناک صاف کرنا ہے، استنجا کرنا ہے، پاؤں دھونا ہے، اور اس طرح کے کوئی بھی گندے کام کرنے تو بائیں ہاتھ استعمال، اور کھانے کے لیے، سلام کے لیے اور ہر کام کے لیے دایاں ہاتھ استعمال کیا جائے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کیا ریجیڈیٹی ہے اگر بائیں سے ہی کھا لیں. نہیں، ایک جو سینس آف طہارہ ہے، ایک سینس آف کلینلینس ہے، وہ اس میں جو حسن ہے دائیں اور بائیں کے فرق میں، وہ اس میں نہیں ہے. چنگلی کا مطلب ہوتا ہے چھوٹی انگلی، چنگلی. مستورد بن شداد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ جب وضو کرتے تو اپنے پاؤں کی انگلیوں کو اپنی چنگلی سے ملتے تھے، یعنی چھوٹی انگلی سے انگلیوں کے بیچ بیچ کے جو جوڑ ہیں ان میں ہاتھ ڈالتے تھے، یعنی انگلیوں کے بیچ والے حصوں میں اگر چنگلی پھیرے تو بہت ریلیکسنگ فیلنگ آتی ہے. ادروائز ہم ٹچ ہی نہیں کرتے، ہاتھ ہی نہیں لگاتے اس ایریا کو خود. امام مالک کو پہلے اس فتویٰ کا نہیں پتا تھا، جب انہیں پتا چلا تو پھر وہ انگلیوں کے درمیان خلال کرنے کا حکم دیتے تھے، اس کو انگلیوں کا خلال کہتے ہیں. انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبذا المتخللون من امتی، میری امت میں خلال کرنے والوں کے لیے واہ واہ، یعنی ان کے لیے شاباش ہے. حبذا کتنا پسندیدہ کام ہے جو انگلیوں کا خلال کرتے ہیں، پسند کیا آپ نے اس کو. لیکن اگر کوئی نہیں کر پاتا یا نہیں کرتا تو وضو ہو جاتا ہے. واہ واہ نہیں ہے جی، واہ تو اسی کے لیے جو خلال کرے گا. ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بارے میں کوئی سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا اپنے ہاتھوں اور اپنے پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرو. اپنے ہاتھوں اور پاؤں کی، یعنی ہاتھوں میں بھی ایسے ایک دوسرے کے اندر ڈال لیں. آپ کی مراد تھی کہ اچھی طرح وضو کیا جائے، مل کے وضو کیا جائے. ایڑیاں دھونا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں ہم سے پیچھے رہ گئے، جو سفر ہم نے آپ کے ساتھ کیا. پھر ہم نے آپ کو پا لیا جبکہ عصر کا وقت ختم ہو رہا تھا. ہم لوگ وضو کرنے لگے، جلدی جلدی پاؤں پہ ہاتھ پھیرنے لگے. آپ نے 2 یا 3 بار بلند آواز سے پکارا ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے. یعنی اگر آگے آگے پانی پھیر کے چھوڑ دیا اور ایڑیاں سوکھی رہ گئیں اور ان کو مل کے نہیں دھویا تو وضو نہیں ہوا. وضو نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوئی، نماز نہیں ہوئی تو دین مکمل نہیں ہوا. دین ناقص ہوا تو اللہ کے سامنے کیا جواب لے کے جائیں گے. اس لیے نماز جو ہے وہ وضو کے بغیر ہوتی نہیں، بلکہ اگر کوئی جان بوجھ کے وضو نہیں کرتا، جان بوجھ کے بغیر کسی عذر کے، تو آج میں پڑھ رہی تھی کتاب میں کہ وہ ایک طرح سے کفر کا ارتکاب کرتا ہے. قرآن کا حکم ہے نا، انکار ہے اس کا. یعنی بیماری اور وہ تو الگ بات ہے، لیکن کوئی کہے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، میری نیت صاف ہے. محمد بن زیاد کہتے ہیں میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا جب وہ ہمارے پاس سے گزرتے اور لوگ برتن سے وضو کر رہے ہوتے تو فرماتے لوگوں وضو اچھی طرح کرو، کیونکہ ابو القاسم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم خشک ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے. پاؤں دھونے میں مبالغہ. نعیم بن عبداللہ مجمر سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے ابو ہریرہ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، انہوں نے اپنا چہرہ دھویا اور اچھی طرح وضو کیا، پھر اپنا دایاں بازو دھویا حتیٰ کہ اوپر بازو کی ابتدا تک پہنچے، پھر بایاں بازو دھویا یہاں تک کہ اوپر بازو کی ابتدا تک پہنچے، پھر اس نے سر کا مسح کیا، پھر اپنا دایاں پاؤں دھویا حتیٰ کہ اوپر پنڈلی کی ابتدا تک پہنچے. ٹھیک ہے، یعنی اوپر تک، گھٹنوں کے نیچے نیچے تک. پھر اپنا بایاں پاؤں دھویا تک کہ اوپر پنڈلی کی ابتدا تک پہنچے. پھر کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا ہے، اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اچھی طرح وضو کرنے کی وجہ سے تم لوگ ہی روشن چہروں اور سفید چمکدار ہاتھ پاؤں والے ہوگے، لہٰذا تم میں سے جو اپنے چہرے اور ہاتھ پاؤں کی روشنی اور سفیدی کو آگے تک بڑھا سکے بڑھا لے. اگر چپل پہنی ہو تو اس کے سمیت پاؤں دھوئے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان ٹھنڈی جگہ ہوتی ہے یا مٹی والی جگہ ہوتی ہے، اس میں پاؤں باہر نہیں نکال سکتا کوئی بھی وجہ، تو پاؤں کے اوپر پانی بہا لینا چپل کے اندر سے ہی، جتنا مل سکے مل لیں اور باقی ایڑیاں وغیرہ مل لیں تو وہ بھی ٹھیک ہے.
عبید اللہ بن جریج سے روایت ہے کہ انہوں نے عبداللہ ابن عمر سے کہا، اے ابو عبد الرحمن، میں نے آپ کو 4 ایسے کام کرتے ہوئے دیکھا جو آپ کے ساتھیوں کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ عبداللہ بن عمر کی کنیت تھی، ابو عبد الرحمن. ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں نے آپ کو سبتی جوتے پہنے ہوئے دیکھا. عبداللہ رضی اللہ عنہما نے جواب دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جوتے پہنے ہوئے دیکھا جن پر بال نہیں تھے اور آپ انہی پر وضو کیا کرتے تھے، تو میں بھی انہی کو پہننا پسند کرتا ہوں. یعنی وہ جیسے رسیاں یا ڈوریاں لگی ہوتی ہیں نا جوتوں پر، اس کو شاید کھڑاوا بھی بولتے ہیں، I don't know. بہرحال چپل، ایک کینچی چپل ہوتی ہے اور ویسے بھی جیسے عام چپلیں ہوتی ہیں، تو اس میں اگر اوپر بہت کورڈ نہیں ہے، ایک چپل تو ہوتی ہے جس میں پورا پاؤں کور ہو جاتا ہے، آگے سے فرنٹ کورڈ ہوتی ہے، وہ نہیں جس میں سے پاؤں نظر آ رہا ہو اور پانی صحیح پہنچ جائے. پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، تو انہوں نے وضو کر کے دکھایا اور جب پاؤں دھونے لگے تو پھر اپنے دونوں ہاتھ برتن میں ڈالے اور پانی کا ایک لپ لے کر اپنے پاؤں پہ ڈالا اور اس میں چپل کا سا جوتا تھا، اپنے پاؤں کو اسی پانی کے ساتھ ملا. پھر دوسرے پاؤں کو بھی ایسے ہی کیا. راوی کہتے ہیں میں نے کہا جوتوں سمیت؟ ابن عباس نے کہا جوتوں سمیت. پھر میں نے کہا جوتے پہنے؟ میں نے پھر کہا جوتوں سمیت. کہا جوتوں سمیت. یعنی چونکہ وہ ان کو کنفرم تھے، ان کو کانفیڈینس تھا کہ انہوں نے ایسے ہی دیکھا تو انہوں نے کر کے دکھایا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دین میں سہولت بھی ہے، رخصت بھی ہے. اب اس میں ایک مسئلہ رہ جاتا ہے، وہ ہے بزرگ لوگوں کا وضو کرنا. جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں وہ نیچے بیٹھ کے بھی وضو نہیں کر سکتے، وہ سنک پہ بھی پاؤں نہیں چڑھا سکتے، خاص طور پر اگر گھٹنے ریپلیس ہو گئے ہوں یا ایج بڑی ہو. تو وہ کیا کر سکتے ہیں کہ جیسے واش روم کے اندر ایک چوکی سی رکھ کے پاؤں چوکی پہ رکھ کے جتنا جھک سکتے ہوں اتنا جھک کے پاؤں مل لیں. لیکن کچھ لوگ پھر ایک پاؤں پہ نہیں کھڑے ہو سکتے، یعنی اگر اوپر بھی پاؤں چڑھانا تو ایک ٹانگ پہ نہیں کھڑے ہو سکتے، جب نیچے اگر چوکی پر بھی پاؤں اٹھا کے رکھنا ہو تو وہ بھی نہیں رکھ پاتے. تو پھر یہ ہے کہ یا تو کرسی پہ بیٹھ کے، یا پھر یہ ہے کہ کموڈ ہوتا ہے واش روم کے اندر تو اس پہ بیٹھ کے پاؤں کے اوپر پانی بہا کے پاؤں دھو لیں، یا پھر یہ کہ کھڑے کھڑے شاور کے ساتھ پانی جیسے زوردار دھار ڈالتے ہیں نا جس میں ملنے کا کام بھی بیچ میں ہی ہو جاتا ہے، تو اس سے 3 دفعہ وہ آگے پیچھے اچھی طرح شور کر لیں کہ سارا پانی انگلیوں کے اندر بھی پہنچ گیا ہے اور ایڑیاں بھی خشک نہیں. ایڑیوں کو تھوڑا بہت اگر ہاتھ سے نہیں مل سکتے تو زمین سے، یا اگر فٹ سٹول کے اوپر پاؤں رکھے ہوئے ہیں تو اس پہ تھوڑا سا مل لے. تو کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کرے کیونکہ یہ معذوری ہے، تو معذور کے احکام مختلف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. وضو کے بعد پانی خشک کرنا یعنی تولیہ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک رومال تھا جس سے آپ وضو کے بعد پانی خشک کرتے تھے. نہ کریں تو بہت اچھا ہے، جیسے ہر قطرے کے ساتھ گناہ جڑتے ہیں تو دیر تک جڑتے رہیں گے. اور اگر سردی کا موسم ہے اور برف پڑی ہوئی ہے تو آپ زیادہ دیر گیلے نہیں رہ سکتے، آپ کو فوراً خشک کرنا ہوتا ہے. تو جواز ہے، اجازت ہے، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، آپ خشک کر سکتے ہیں جس کی یہ دلیل ہے. وضو کے بعد انگلیوں میں تشبیک نہ کرنا. تشبیک اس کو کہتے ہیں انگلیاں آپس میں ایک دوسرے کے اندر ڈالنا. وضو کرنے کے بعد یہ نہیں کرنا چاہیے. اس طرح کا کوئی کھیل یا بعض لوگ انگلیاں چٹکانے لگتے ہیں کہ کچھ، تو یہ کام وضو کے بعد نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح جمعے کے خطبے میں بھی نہیں کرنا چاہیے، انگلیوں میں انگلیاں نہیں ڈال کے بیٹھنا چاہیے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے وضو کرے تو وہ اپنی انگلیوں کے درمیان تشبیک نہ کرے. استاذہ آج کل بچیاں جو ہے نا وہ حلال نیل پالش کے بیس پہ لگا رہی ہیں کہ یہ اس کی ٹیکنالوجی وہی ہے جو کہ کانٹیکٹ لینس کی ہے، یعنی کہ اس میں اوپن پورز ہیں جس سے بریتھنگ ہوتی ہے نیلز کی. تو یہ مجھے نہیں سمجھ آئی ابھی تک، اور میں انہیں کہتی ہوں میں بلیو نہیں کرتی اس پہ، میں ٹرسٹ نہیں کرتی. دیکھیے اصل حکم جو وہ ناخنوں کا برید کرنا نہیں ہے، اصل حکم سکن کا گیلا کرنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس سے ناخن گیلے ہوتے ہیں، ان کی جو کہنا کیسے ہے. گیلے ہوتے ہیں؟ اگر ناخنوں کے اوپر ایک لیئر آئی ہوئی ہے، اگر تو کلر ہے جیسے مہندی کا کلر ہے تو اس میں تو ناخن گیلے ہوتے ہیں کیونکہ وہ لیئر نہیں ہوتی. لیکن اگر وہ رنگ اندر نہیں جذب ہوا ہوا اور اسکن کے اوپر ایک لیئر ٹھہری ہوئی ہے پھر نہیں. اگر پانی تھوڑی دیر تک اس کے اوپر رہے تو اندر چلا جاتا ہے. انہوں نے ایکسپائرمنٹ کر کے دکھایا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ بچیاں وضو میں اتنی دیر تک نہیں رکھتی ہیں. نہیں، آپ دیکھیے ابھی ہم نے پڑھا کہ اگر کوئی حصہ خشک رہ جائے اور اس دوران باقی وضو خشک ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ دوبارہ وضو کرنا ہوگا.
اگر کوئی حصہ خشک رہ گیا لیکن ابھی وضو گیلا ہے تو اس جگہ کو گیلا کرنا کافی ہے. تو کچھ دیر تک اگر ہوتا ہے تو آپ سوچیے پھر وہ پتہ نہیں کتنی دیر ہے. تو وضو چونکہ بڑی اہم چیز ہے, اس کے بعد نماز نہیں ہوتی, تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے. ایسے ہر کام سے بچنے کی ضرورت ہے جو اس میں خلل ڈالے. جی اساسا کچھ لوگ پوچھتے ہیں اسپیشلی فیمیلز دیٹ اسپیشلی وین دے آر ٹریولنگ اور وین دے آر ورکنگ پلیس کہ پورا سر کا مسا جو ہے وہ پورا اسکارف ریموو کر کے اور پھر سر کا مسا کریں. تو سم پیپل دے آسک می وی ڈونٹ ہیو انف ٹائم ٹو ڈو آل دیز تھنگس. تو اس کے لیے کس طرح کا اسکارف ایسا پہنے جس میں مسا آسانی سے ہو جائے. دیکھیے جس طرح بھی اسکارف آپ نے پہنا ہو نا, تو وہ جو پیچھے سے مسا کرنے والی رخصت ہے نا, اس سے فائدہ اٹھائیں. یہاں سے کرتے 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 ہاتھ اوپر پیچھے کو لے جائیں. پچھلی سائڈ تو نہیں بندھی ہوئی ہوتی نا, یہ سائڈ سے تو یہاں سے کھلا ہی ہوتا ہے نا, تو گنجائش نکل آتی ہے. استاذہ اگر اتفاق ہو جائے کہ شرٹ ٹائٹ بازو ہے تو کیا بازو پہنے ہوئے بازو دھو سکتے ہیں؟ یعنی کہ ہم بہت اچھی طرح سے اندر پانی کر لیں لیکن بازو پر دھو سکتے ہیں, صرف بازو کے اوپر سے؟ اچھا, یعنی کہ کپڑا نہ ہٹا. جی اگر تو کوئی مجبوری ہے کہ آپ گھر سے باہر ہیں تو اور بات ہے. جی وہی جیسے اب آپ الہدا کر رہے اور ہمیں نہیں پتا کہ یہ بعض کا شرٹ فرسٹ ٹائم پہنتے کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ بازو اوپر نہیں. میرے ساتھ یہ 2 دفعہ ہو چکا ہے, تو میں نے پھر اوپر سے سارا بہت اچھی طرح گیلا کیا. لیکن اصل تو گیلا کرنا مقصود ہے, لیکن مجبوری کے تحت ہی ایسا ہونا چاہیے, عام طور پر نہیں. اور کپڑے بناتے ہوئے بہت احتیاط کریں. ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اس سے ہمارے فرائض کی ادائیگی میں تو کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی. اگر وضو کے بعد تشبیک کر لیا تو کیا پھر سے وضو کرنا پڑے گا اور وضو ٹوٹ جائے گا؟ نہیں, ناپسندیدہ ہے, مکروہ ہے, لیکن وضو نہیں ٹوٹے گا. اصل میں یہ اس کی حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ جیسے پہلے بھی بات ہوئی تھی نا کہ وضو ٹھیک ہوگا تو نماز میں خشوع ہوگا. وضو کے بعد اگر آپ نے غفلت والے کام کیے, یعنی ادھر ادھر کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ کچھ, تو اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ نماز میں خشوع نہیں آتا اس طرح. اگر لپسٹک لگی ہوئی ہے کوئی حرج نہیں, پانی چلا جاتا ہے اس میں, کیونکہ اس میں تو آئل قسم کی چیز ہے. اور ہم جیسے آپ نے بتایا کہ چھوٹی انگلی سے پاؤں کی انگلیوں کا حلال کرنا ہے, تو وہ 3 ٹائمز کرنا ہے ایک ہی دفعہ. ٹھیک. کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ بچیاں کہ وہ اسکارف پہنا ہوتا ہے تو یوں کر کے اندر سے نا کچھ بالوں کو ٹچ کر لیتی ہیں مسا کے اس میں. دیکھیے قرآن میں کیا حکم آ رہا ہے, فامسحوا برؤوسکم, رؤوس میں تو سارا ہے. صحیح. میں اس لیے پوچھی تھی کہ ایک آدھ جگہ کسی لیکچر میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ 3 بال اگر گیلے ہو جائیں تو خیر ہے. دیکھیے بال گیلے کرنا اصل مقصود نہیں, اصل بات ہے سر کا مسا کرنا. تو بال ہے, سر ہے, ٹھیک ہے. اور اس میں پھر کان بھی ہے. دیکھیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسکارف اتارنا مشکل ہے, تو وہ کانوں کا بھی پھر کس طرح کریں گے؟ پوری طرح پیچھے سے انگوٹھا لے جا کے مشکل ہے. دوسری چیز یہ کہ یہ بزرگ جیسے یہاں پر پاکستان میں تو ہوتا تھا کہ آپ نے شاور سے یوں کر لیا اور وہ جگہ ہوتی ہے پانی نکلنے کی, یہاں پہ باتھ روموں میں ویسا نہیں ہوتا. تو اگر صرف نہانے کا جو ایریا ہوتا ہے نا, کچھ جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے جیسے بزرگ نہانے کے لیے اوپر جانا پڑتا ہے تو وہ 2-3 دن کے بعد ایک دفعہ چلے جاتے ہیں, لیکن بار بار نہیں. تو وہ نیچے جو واش روم ہے اس میں صرف سنک ہے اور وہ اوپر کر ہی نہیں سکتے. ٹب رکھ لیں چھوٹا سا, پلاسٹک کا چھوٹا سا, اور اس کے اندر پاؤں رکھ کے دھو لیں. لیکن مطلب یہ نہیں کہ وہ چھوڑ دیں پاؤں. نہیں, کیونکہ قرآن کا حکم ہے, وضو نہیں ہوگا. اس میں یہ کہ مشقت سے بچنے کے لیے فجر کے بعد وہ جرابیں وضو کی حالت میں پہن لیں اور سارا دن پھر مسا کر لیں. ٹھیک. اور یہ جو انگلیوں کا خلال ہے, یہ ہم جب پاکستان میں ہوتے تھے تو وہ جب آپ نے سر کا مسا وغیرہ کر لیا تو پھر یوں کر کے, جی اس طرح یوں بھی کر سکتے ہیں, یوں بھی کر سکتے ہیں, یوں بھی کر سکتے ہیں. السلام علیکم اساتذہ. وعلیکم السلام. مجھے آپ کی ایک بات بہت اچھی لگی کہ مجھے آج کل نا ہو رہا ہے کہ مجھے اپنے پرانے گناہ یاد آتے ہیں اور پھر میں پریشان ہوتی ہوں. تو مجھے آج اس پر یہ سولوشن ملنا مشکل ہے. آپ کے لیے بہت تھینک فل ہوں کہ جب بھی گناہ یاد ہے اپنے گناہ کو یاد کرے, وضو کرے, نماز پڑھے. جزاکم اللہ خیر. جوڑے میں گول سا ہو جاتا ہے نا, جی اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا, کلپ وغیرہ ہٹانے کی نہیں ضرورت, الا یہ کہ وہ کچھ ایسی کیپ پہنی ہوئی ہے کلپ کے نام پہ کہ جو بازو کہتا ہوتا ہے نا کہ یعنی نیچے والے بال. دیکھیے یاد رکھیے بالوں پہ مسا نہیں ہے, سر کا مسا ہے. تو جو بال نیچے لٹکے ہوئے ہیں, چاہے وہ آپ نے جوڑے کی رول کر کے یہاں چٹیا سی بنائی ہوئی ہے, یا لمبی چٹیا ہے, یا ویسے نیچے کو ہے لمبے, تو ان پہ مسا نہیں ہوگا, مسا صرف سر کے حصے پر ہوگا. تو مطلب جوڑے کے حصے تک جا کے اس کو بھی گیلا کرنا, جی اس کے اوپر ہاتھ پھر.
اور دوسرا اگر جب ہم جو موضوع کو مسح کرتے ہیں تو ہاتھ مطلب جھاڑ کے ہلکے گیلے سے اوپر کو مسح. اصل مقصد گیلا کرنا نہیں، اصل مقصد ہاتھ پھیرنا ہے. مسح کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ پہ گیلا ہاتھ پھیرنا، گیلا کرنا نہیں کہ پانی لگانا مقصد نہیں. کیونکہ بعض وقت تو ہم لوگ کرتے ہیں تو پھر گیلے ہو جاتے ہیں موزے، پھر وہ چینج کرنے پڑتے ہیں. مطلب اتنا پانی تو نہیں لگاتے. السلام علیکم. ایروپلین میں پانی بہت کم ہوتا ہے تو 3 بار تو ہم وضو نہیں دھو سکتے، تو ایک ہی بار دھو سکتے ہیں. ایک بار دھو سکتے ہیں، بالکل دھو سکتے ہیں. ہاتھ ہے جیسے ایک بار ہاتھ، ایک بار ناک میں. جی ایک دفعہ سب. جزاکم اللہ خیر. ڈاکٹر صاحب کبھی کلی کرنے کے بعد وضو کرنے کا احساس ہوتا ہے کہ دانتوں میں کچھ پھنسا ہوا ہے تو وضو ہو جاتا ہے؟ ہو جاتا ہے وضو. السلام علیکم استاذہ. یہ جو سر کا مسح کا فرسٹ طریقہ جو ہے آگے سر سے لے کے جانا اور پیچھے سے واپس بالوں کو لے کر آنا، ابھی میں اس کی ایک ریسرچ پڑھ رہی تھی کہ جس میں بالوں کو بڑھانے کے لیے کیا کیا جائے یا اس کی والیوم دینے کے لیے، اور جو کم ہو جاتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں بڑی ڈل لکنگ بال ہیں، تو انہوں نے یہی والی ایگزیکٹلی اس پہ لکھی ہوئی ہے کہ پورا ہاتھ لا کے بالوں کو آگے کی طرف پہلے لے آئے اور پھر پیچھے کی طرف لے جائیے، اور یہ رات کو بھی کریں صبح بھی کریں تو آپ کے بالوں میں اور آپ کے سر میں جو سرکولیشن آئے گی اس سے آپ کے بال بھی بڑھیں گے اور آپ صحت مند بھی ہوں. دیکھیے وضو کا مطلب کیا بتایا میں نے؟ حسن. وضو کا مطلب ہے حسن، نظافت، رونق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جو پیروں کی انگلیوں کا خلال کرتے ہیں تو وہ کون سی دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے؟ بائیں سے ہی کریں، کیونکہ آپ بائیں ہاتھ سے مل رہے ہیں نا پاؤں کو، تو بائیں سے ہی خلال کر لیں. بائیں سے ٹھیک ہے. اور اگر جب بال کھلے ہوتے ہیں اور اگر اسے مسح کریں تو گدی تک تو ہاتھ نہیں پہنچتا ہے، تو ہمیشہ بال باندھ کر ہی کرنا چاہیے؟ نہیں، کچھ نہیں ہوتا وہاں تک. اتنے بالوں تک جائیں گی تو گدی اس کے نیچے آ گئی نا. اچھا، وہ آٹومیٹکلی اس میں شامل ہو جائے گی. گدی کو ہاتھ لگانا ضروری نہیں، گدی کی لمٹ بتائی گئی، گدی تک جانا ضروری ہے. اوکے، ہاں جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. بہت سے لوگ نماز کا کورس اس لیے نہیں کر رہے کہ وہ تو بچپن سے پڑھ رہے ہیں، لیکن ہر چیز کے بارے میں ہم نئی چیز جاننا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے. شک سب سے بڑی بات یہ کہ علم نافع ہوتا ہی وہ ہے جو شک دور کر دے انسان کا، اور انسان کے اندر ایک اطمینان آ جائے اور شرح صدر کے ساتھ کام کرے، اور اس وضو سے بھی سکون اور اس نماز سے بھی سکون انشاءاللہ. جب میں حج پہ جا رہی تھی تو کسی نے سوال پوچھا تھا ہمارے لیڈر سے کہ مزدلفہ کے وقت جب مرد حضرات بھی سامنے ہوتے ہیں تو اس صورت میں ہم مسح کیسے کریں، تو انہوں نے بتایا تھا کہ حدیث بتائی تھی کہ مردوں کے لیے جو ٹربن پہنتے ہیں جن کی کھل نہیں سکتی تو وہ پر مسح کر سکتے ہیں. تو سیویئر حالات میں انہوں نے کہا تھا کہ شاید عورتوں کے لیے بھی اجازت ہے. جی اگر کوئی اور طریقہ نہ ہو تو پھر ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ عام حالات میں نہیں.